اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک محمد جامع دعاؤں میں شامل ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی دعائیں ثابت ہیں، میرے لیے ان تمام دعاؤں کو یاد کرنا مشکل ہے کیونکہ میرا حافظہ اتنا مضبوط اور قوی نہیں ہے، لیکن ایک دعا ریاض الصالحین کے 17ویں باب میں حدیث نمبر 1492 کے تحت ذکر ہوئی ہے، مجھے وہ بہت اچھی لگی، میں اسے اچھی طرح یاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا وہ حدیث صحیح ہے اور کیا صرف اس دعا کو یاد کر لینا کافی ہوگا؟ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ الجواب بعون الوہاب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا یاد کروائی: اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء تقضیہ لی خیرا۔ یا اللہ، میں تجھ سے دنیا و آخرت کی ساری بھلائیوں کی دعا مانگتا ہوں جو مجھ کو معلوم ہے اور جو نہیں معلوم، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے جو مجھ کو معلوم ہیں اور جو مجھے معلوم نہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا طالب ہوں جو تیرے بندے اور تیرے نبی نے طلب کی ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس برائی سے جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں اور ہر اس قول و عمل کا بھی جو جنت کے قریب کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور ہر اس قول و عمل سے جو جہنم سے قریب کر دے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر وہ حکم جس کا تو نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے بہتر کر دے۔ اس روایت کو احمد نے حدیث نمبر 24498 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3846 میں روایت کیا ہے۔ نیز البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 1276 میں صحیح قرار دیا ہے، جبکہ الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو ہی مددگار ہے، تو ہی خیر و شر پہنچانے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی ہمت بھی صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس حدیث کو ترمذی حدیث نمبر 3521 اور بخاری نے ادب المفرد حدیث نمبر 679 میں روایت کیا ہے، لیکن اس حدیث کو البانی نے ضعیف، ترمذی میں ضعیف قرار دیا ہے۔ تاہم پہلے ذکر اور ثابت شدہ الفاظ کی بدولت بعد میں ذکر کردہ ضعیف الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے پہلے الفاظ کو یاد کرنا اور اسے کثرت سے اپنی دعاؤں میں جگہ دینا مستحب ہے، کیونکہ یہ جامع دعاؤں میں شامل ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے الفاظ کو یاد کر کے بھی دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پہلے سوال نمبر 179426 کے جواب میں گزر چکا ہے۔ جب تک دعا کے الفاظ کا معنی اچھا ہو، الفاظ مناسب ہوں، تو پھر ان الفاظ کے ذریعے دعا کرنا جائز ہے، چاہے وہ کسی ضعیف حدیث میں ہی ذکر کیوں نہ ہوئے ہوں۔ اور یہ دعا جامع ترین دعاؤں میں شامل ہے، کیونکہ اس دعا میں تمام تر خیر و برکات کی دعا اور ہر قسم کے شر سے پناہ موجود ہے۔
پھر افضل ترین چیز کے لیے بھی دعا موجود ہے جو کہ جنت اور جنت کی جانب قریب کرنے والے اعمال کی صورت میں ہے۔ اس طرح عظیم ترین شر سے پناہ بھی ہے جو کہ جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے اعمال ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اپنی کتاب مرقات المفاتیح صفحہ نمبر 1739 میں لکھتے ہیں، اور دعاؤں میں جامع ترین دعا یہ ہے، پھر انہوں نے اسی دعا کو ذکر کیا۔ ایسے ہی مناوی رحمہ اللہ فیض القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 میں لکھتے ہیں، حلیمی کہتے ہیں یہ دعا جوامع الکلم میں سے ہے۔ شارع نے ان الفاظ کے ذریعے دعا کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، کیونکہ جب انسان ان الفاظ کے ذریعے دعا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی خیر طلب کرے گا، اسی طرح ہر قسم کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگے گا۔ لہٰذا اگر کوئی دعا مانگنے والا شخص کسی خاص بھلائی یا مخصوص شر کے دور کرنے کی اللہ سے دعا مانگے تو وہ اپنی دعا کو خود ہی محدود کر دیتا ہے۔ آثار میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس دعا کو نماز میں تشہد کے آخر میں پڑھتے تھے اور لوگوں کو بھی سکھلاتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، تشہد میں دعائیں پڑھنے کے حوالے سے متعدد آثار موجود ہیں۔ ان تمام آثار میں سے بہترین اثر سعید بن منصور اور ابو بکر بن ابو شیبہ نے عمیر بن سعد کی سند سے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہمیں نماز کا تشہد سکھلاتے ہوئے کہتے تھے، جب تم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو جائے تو کہے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ الی آخرہ۔ یا اللہ، میں تجھ سے دنیا و آخرت کی ساری بھلائی کی دعا مانگتا ہوں جو مجھ کو معلوم ہے اور جو نہیں معلوم، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے جو مجھ کو معلوم ہیں اور جو مجھے معلوم نہیں۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا طالب ہوں جو تیرے نیک بندوں نے طلب کی ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس برائی سے جس سے تیرے نیک بندوں نے پناہ چاہی ہے۔ ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ پھر وہ یہ آیت مکمل فرماتے۔ عمیر بن سعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کسی بھی نبی اور نیک آدمی کی ہر دعا ان الفاظ میں شامل ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس دعا کے الفاظ میں تمام دعائیں شامل ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی مسلمان ان الفاظ میں کثرت سے دعا مانگتا ہے تو یہ بہت بڑی خیر ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی دیگر جامع دعا یاد نہیں اور وہ صرف انہی الفاظ کے ذریعے سے ہی دعا مانگے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یاد کرنے کی استطاعت ہو تو یقینی طور پر یہ افضل ہے کہ انسان نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ جامع ترین دعائیں یاد کرے اور حسب استطاعت ان سب کے ذریعے دعا مانگے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کے لیے دعائیں کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 227973۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔